بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ۔ اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ اسد علی طور کے معاملے میں جس طرح سے ہم ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مثالیں کم ملتی ہیں اس کی۔ عمران ریاض خان کے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی، اب اسد علی طور نشانہ بن رہے ہیں۔ اسد علی طور کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے اور اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک عدد پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک دشمن بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اسلام دشمن بھی ہے۔ یہ بار بار کیا گیا ہے، ایک بار پھر کیا جا رہا ہے، اور منصور علی خان میرے دوست، ان کو نون لیگ کے لوگ سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور نون لیگ والوں کا کہنا ہے کہ منصور علی خان خود ایک لانڈا لپاڑا ہے۔ کیا ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، اپنے لیے سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ گھنٹی کا بٹن دبائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب اس ویڈیو کی موضوعات کی بات۔ شازیہ عطا مری صاحبہ نے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد یہ تھی کہ ایوان، قرارداد ہوتی تھی نا کہ یہ ایوان یہ مطالبہ کرتا ہے، یا یہ ایوان یہ قانون پاس کرتا ہے، یا یہ ایوان یہ، تو وہ ایک مطالبہ ہوتا ہے قرارداد۔ تو قرارداد پیش کی کہ ایوان اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ اب اس قرارداد سے پہلے ایوان میں کیا ہو رہا تھا یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ ایوان میں ہمیشہ کی طرح ایک مچھلی منڈی بنی ہوئی تھی۔ اس مچھلی منڈی کے ساتھ ایوان شور شرابے سے گونج رہا تھا۔ ایوان میں ہلڑ بازی باقاعدہ طور پر جاری تھی۔ پی ٹی آئی والے شور کر رہے تھے، اور جواباً ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکومت والے بھی یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ اب یہ ایوان ہے، نئی اسمبلی بنی ہے، لوگوں کا ووٹ ہے، اور اس ووٹ کو لے کر نمائندے گئے ہیں، تو وہ نمائندے قانون سازی کریں گے۔ لیکن پھر آرڈیننس، یہ جو آرڈیننس پہ شور بچانے والے ہیں، جنہوں نے آخر میں ایک دن میں 2 درجن قانون منظور کیے تھے، 12 13 14 لوگ بیٹھے ہوئے اور 30 قانون منظور ہوتے تھے۔ اب پھر آرڈیننس تو ہوا کیا، 7 آرڈیننسز کی مدت میں توسیع کی قرارداد منظور کی گئی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، پی ٹی آئی والے شور کر رہے تھے، 5 خواتین نے حلف اٹھایا مخصوص نشستوں پر۔ ایوان میں حلف اٹھانے والوں کی تعداد 316 ہو گئی۔ اب اعظم نذیر تارڑ نے اس موقع پر 7 آرڈیننسز، ان کی مدت میں 120 دن کی توسیع کے لیے قرارداد پیش کی۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے حوالے سے ترمیمی آرڈیننس 2023، نیشنل شپنگ کارپوریشن کا ترمیمی آرڈیننس 2023 کا، اس کی مدت میں توسیع۔ اس کے بعد نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2023، اس کی مدت میں توسیع۔ کرمنل لا ترمیمی آرڈیننس 2023، اس کی مدت میں توسیع۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2023، اسٹیبلشمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹرائیبیونل آرڈیننس 2023۔ یہ ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی کے نوید قمر، پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل، دیگر لوگ آرڈیننسز سے ایوان نہیں چلانا چاہیے جیسی باتیں بھی کر رہے تھے، اور اس کے حق میں ووٹ بھی دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ جاری تھا، اور پی ٹی آئی والے مسترد کر رہے تھے جب یہ ووٹ ہو رہا تھا۔ اسی دوران شازیہ عطا مری صاحبہ نے ایک قرارداد پیش کی۔ جب انہوں نے قرارداد پیش کی تو ہوا یہ کہ پی ٹی آئی والے ہر چیز پر کہہ رہے تھے نو، ایک طرف سے آواز آتی تھی آئز، یہاں سے یہ لوگ کہتے تھے نو۔ جب اسی شور شرابے میں شازیہ عطا مری صاحبہ نے قرارداد پیش کر دی، ایاز صادق صاحب نے پوچھا ہاں جی دوز ان فیور آف اٹ میں سے آئز، لوگوں نے کہا آئز۔ پی ٹی آئی والوں نے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا نو۔ تو پھر بتایا گیا کہ بھائی آپ فلسطین کے معاملے پر نو کر رہے ہیں، اسرائیل کے مظالم کی مذمت کی جاتی ہے، آپ اس معاملے پر نو کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں نے فوری طور پر اس کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ شور میں نہیں پتہ چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے، نو کر رہے تھے، نو کرتے چلے گئے۔ یہ ایوان میں 10 بار ہوتا ہے۔ اس کی خبر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دنیا نیوز پر، اس کے مطابق متفقہ طور پر منظور۔ اب سوشل میڈیا پر اتنا سا کلپ شازیہ عطا مری صاحبہ نے کہا، اور جس وقت ایاز صادق صاحب نے کہا آپ اس معاملے پر نو کر رہے ہیں، تو اتنا کلپ کاٹ کے سوشل میڈیا پر شروع لوگ، یہ اسلام دشمن لوگ، یہ یہودیوں کے لوگ، یہ فلسطین کے مخالف لوگ، یہ شروع ہو گیا۔ اور پھر پتہ چلا کہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے، لیکن اب یہ جو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، یہ وائرل رہے گا اور پی ٹی آئی کو گالیاں پڑتی رہیں گی۔ تو یہ شور شرابے کا نقصان ہوتا ہے۔
یہ نقصان ہوا. آپ ایوان میں ٹف ٹائم دینے آئے ہیں, دیں, اپنی تقریر کریں. دوسرا تقریر کر رہے روکیں. جب قانون وغیرہ پاس ہو رہے ہیں تو پھر سنیں, اس کے لیے آپ گئے ہیں, سنیں, سن کے کریں. وہاں پر پھر آپ ایک ایسا موقع دے دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے مریم نواز اب تک آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. پشاور کی بسیں چلتی کم ہے, جلتی زیادہ ہے. پاکستان کے تمام ایوارڈز انہی بسوں کو ملے. ان کے ابا حضور کی بنائی ہوئی چیزوں کو کوئی ایوارڈ نہیں ملا. لیکن شور ہے, اب وہ شور چل رہا ہے, وائرل ہے. چلتی کم ہے, جلتی زیادہ جملہ وائرل ہو گیا ہے, وہ وائرل ہے. بی آر ٹی پشاور کے گڑھے دیکھے, وہ اب تک وائرل ہے. تو یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی نے یہودیوں کے حق میں, انہی لوگوں سے بندہ پوچھے یہ جو اسٹیڈیمز میں ہو رہا ہے, یہی شازیہ تماری صاحبہ پیپلز پارٹی کی یا ان کی حکومت ہے صوبے میں, نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر لوگوں سے جھنڈے چھین رہے ہیں, تھپڑ مان رہے ہیں, بندوں کو اٹھا کے باہر نکال رہے ہیں, پیچھے لاتیں پڑ رہی ہیں, ان کو گرفتار کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں فلسطین کی. یہ دنیا بھر کے اسٹیڈیم میں فلسطین کا پرچم لہرایا جاتا ہے. جو نان مسلم اسٹارز ہیں وہ فلسطین کا پرچم لہراتے ہیں, اور ہمارے ہاں ہم نے بند کیا ہوا ہے. یہی محسن نقوی بے جماعت وزیر داخلہ جس کو سب ووٹ دیں گے, یہ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی, یہ لوگ پابندیاں لگا رہے ہیں. کے ایف سی آپ نے گلے لگا لیا اٹھا کے, اس وقت سب ٹھیک ہے. ایوان سے ایک چھوٹا سا کلپ نکالا, جی یہ یہودیوں کے لوگ. تو یہ ہمارے یہاں ڈرامے بازی ہوتی ہے, بڑا آسان ہے ڈرامے بازی کرنا, وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد منصور علی خان ہمارے دوست, ان کو نون لیگ والے اس وقت سوشل میڈیا پر جو آپ دیکھیں نا, یہ ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہوا. منصور علی خان لونڈا لپاڑا, منصور خان لونڈا لپاڑا ہیش ٹیگ. ہوا کیا, یہ جو مریم اکرام والا معاملہ تھا کہ ایم این اے بن گئی ہیں, کل تک پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہی تھیں, اب ایم این اے بن گئی ہیں. تو اس معاملے پر نون لیگ کے کچھ لوگوں نے, جن میں ایک شہزاد نام کے صاحب ہیں, اسدار چودھری صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, انہوں نے منصور کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ منصور جو ہے وہ مریم اکرام کی وکالت کر رہا ہے, اور منصور جو ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ 3 خواتین, اور ان 3 خواتین نے کہا کہ چلاؤ یہ مہم, مریم اکرام کیسے ایم این اے بن سکتی ہے, ہم مر گئے کیا. تو منصور یہ کر رہا ہے, اور منصور مریم اکرام کی وکالت کر رہا ہے. منصور کی بات ڈھنگ سے سن لو تو تمہیں سمجھ میں آئے. ایک دوسرا, یہ جو کارکن ہے, یہ جذباتی کارکن آپ کو ہر جگہ ملے گا. یہی منصور میرے دوست یہ کرتے تھے نا, پی ٹی آئی والوں کو لانڈے لپاڑے زیادہ کہتے ہیں, نون لیگ والوں کو بھی کہتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی والوں کو زیادہ کہتے ہیں, اور پھر گالم گلوچ کا بھی یہ تمام تر الزام ان کو لگاتے ہیں. نون لیگ والے جس طرح کی گالی دیتے ہیں, جس طرح سے حملہ کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے بہت پیچھے ہیں. نون لیگ کے تو بڑے کرتے ہی کام. وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے بھی ویڈیو میں کہ عابد شیر علی سے لے کر طلال چودھری تک, نواز شریف سے لے کر شہباز شریف تک, یہ لوگ خود کیا کرتے. مریم نواز صاحبہ کی زبان, وہ جو آپ نے سنی ہوئی ہے, وہ جو وائرل کلپ ہے, تو یہ تمام لوگ آگے ہیں. اب یہ ہمارے صحافیوں کو اندازہ ہوگا کہ منصور علی خان لونڈا لپاڑا جب چل رہا ہے, تو ہمارے ان دوستوں کو بھی اندازہ ہوگا گالی دینے میں سب بہت آگے, پورا پاکستان. یہ ہماری خاصیت ہے, گالی دینے میں ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ سکتے, پوری دنیا کو. وہ انگریز جو ہے نا, وہ 2-4 گالیاں ان کی وائرل ہوتی ہیں, وہی ورڈ ہے ایک, اور ہم اس کو بچوں کو بھی سنتے ہو, ہمارے بچے بھی کامنلی دے رہے ہوتے. لیکن پاکستانی تو گالی دینے میں سب کو پیچھے چھوڑے گا. وہ پی ٹی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو, کسی اور جماعت کا ہو, وہ کراچی والا ہو تو پان کی پیک سائڈ وے کر کے ایسی کی تیسی کر دے گا. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. تو اس لیے اس کو کسی سے منسوب نہ کریں, وگرنہ یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو منصور کو بھی یہ تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا. اور اچھی بات یہ منصور کی کہ منصور کو دونوں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں. منصور کو دونوں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں. نون لیگ والے بھی گالی دیتے ہیں, منصور کو پی ٹی آئی والے بھی گالی دیتے ہیں. تو اب کی بار نون لیگ والوں سے محبت مل رہی ہے منصور کو. اس کے بعد آپ سے دیکھیے کہ آپ کو اب پہلی بار شیر افضل مروت صاحب بھی سنا رہے ہیں کھری کھری پی ٹی آئی والوں کو. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ مت بنے پی ٹی آئی کے کارکن, یہ چاہتے ہیں انگلی پکڑ کے ہمیں چلائیں, ہمیں ایسے کریں. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جس شخص سے میرا تعلق ہے, ذاتی دوستی ہے, کیا چھوڑ دیں. ہاں کوئی عمران خان کی فیملی کے بارے میں بات کرے گا, پھر مجھ سے آپ جواب مانگیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں, لیکن کیا نجی زندگی بھی چھوڑ دوں. شیر افضل مروت صاحب یہ بات کر رہے تھے, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب یہ جو کارکن ہے جذباتی ہوتا ہے. ایک چیز آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی, جماعت کے لوگوں کو, سب کو, کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہوا کیا ہے. اور یہ حقیقتاً ہوا ہے کہ مینڈیٹ چوری کے معاملے پر ہم نے
ٹون بالکل نیچے جاتے ہوئے دیکھیے پی ٹی آئی کے لوگوں کی. آپ پنجاب کے یہ جو عامر الیاس رانا صاحب ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے بتا رہے ہیں نواز شریف کے نیچے صوبائی اسمبلی کے حلقے کون جیتا, یا پنجاب میں نون لیگ نے کتنی سیٹیں جیتیں, پنجاب کے حلقے نکالیں. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے فارم 45 کے مطابق پنجاب کے حلقے نکالیں. پنجاب کے کوئی 300 حلقوں میں سے صرف 51-52 کے قریب فارم 45 موجود ہے. کراچی کے نکالیں, کراچی کے قومی اسمبلی کے فارم 45 موجود نہیں ہے, صوبائی اسمبلی کے فارم 45 موجود نہیں ہے. جس طرح سے وہ وائٹو لگا ہوا, اوور رائڈ کیا ہوا, ڈاکہ ڈالا گیا ہے, مینڈیٹ چوری کی گئی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. تو آپ لوگ پیچھے جاتے ہوئے نظر آئے. ہمیں علی امین گڈا پور نے جو ملاقات کر لی تھی, ہمیں پیچھے جاتے ہوئے نظر آئے. وہ پنجاب اسمبلی میں جب مریم نواز اٹھ کر پہنچ گئیں پی ٹی آئی والوں کے پاس اور کہا میں آپ کی بھی سی ایم ہوں, تو آپ ان کو بتاتے کہ آپ سی ایم نہیں ہیں, آپ خاتون ہیں, قابل احترام ہیں, آپ ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں, اس ایوان میں آ گئی ہیں, آپ قابل احترام ہیں, ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں, لیکن مینڈیٹ چوری تو برداشت نہیں کریں گے. آپ تو مہر شرافت سے بھی 900 ووٹوں سے ہاری ہوئی ہیں, آپ کا فارم 45 بھی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے, اور ہم جب مانگنے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی جو آپ کی سیٹیں چھن رہی ہیں نا مروت صاحب اور گور ایوب صاحب اور عمر ایوب صاحب, معاف کیجیے گا, تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیرسٹر گوہر خان صاحب آپ کو بھی, کہ یہ جو اظہر قیوم نعرہ جیت گیا, مزید ٹھپے لگائے ایک ایک بیلٹ پیپر پہ 3 ووٹ مسترد, پہلے 7,000 ووٹ مسترد تھے, اب 10,000 ووٹ مسترد ہے. ہار گیا آپ کا بلال اعجاز برق, ابھی مزید ہاریں گے آپ لوگ. آپ لوگ ان چیزوں کو اگر ایسے ہی بیک برنر پہ لے جاتے جائیں گے تو نون لیگ والے اطمینان کے ساتھ آپ کی سیٹیں چھینیں گے. نون لیگ کو جو سیٹیں چھین کر دے رہا ہے آپ کی, وہ چھینتا رہے گا. آپ لوگ جب اس لڑائی کو فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. یہ ایسی بات نہیں بنتی, بات بنانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے, کرنا پڑے گا, یہ بگرنا نہیں ہوگا. اب عمران خان صاحب کی رہائی, اس کے لیے میں عدالتوں میں ایفرٹ کا معاملہ ہو, مینڈیٹ چوری کے معاملے پر ہو, کہاں تھے بابر اعوان صاحب بھی اور ان کے ساتھ علی ظفر صاحب بھی, کہاں تھے جب وہاں پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی. وہ قاضی انور صاحب نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کی ترجیحات ایوان میں پہنچ گئے, آپ سب کے سب بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس لیے کارکن آپ سے شکایت کر رہا ہے. تو آپ لوگ, جن لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, یہ ان کا مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس امانت ہے. امانت میں خیانت کریں گے, وہ آپ سے جواب مانگے گا اور کھل کے جواب مانگے گا. یہ کوئی آپ کی پارٹی کا, آپ کے برابر کا بندہ نہیں ہے, یہ عام آدمی ہے بھائی, یہ ایسے ہی پوچھتا ہے, یہ گربان پکڑ کے پوچھتا ہے. سوشل میڈیا پہ منہ زور ہے, یہ پوچھے گا اور آپ کو جواب دے رہا ہوگا. اس کو یہ نا کہ یہ ہمارے باپ مت بنے, یہ نہیں کر سکتے آپ. یہ ایک کارکن ہے, یہ کچھ نہیں سنے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.